جو شانے پر آپ کے بیٹھا ہوا گناہ لکھ رہا ہے، یہ دونوں اپنا کام کرتے ہیں، یہ دونوں اپنا کام کرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا مولا وہ کیسے؟ مولا نے کہا دیکھو جنازے کو کاندھا دینے کی ایک صورت ہے، وہ اس طریقے سے ہے، یو کی طرح سیدھے ہاتھ سے کاندھا دینا شروع کرو، کیونکہ جب تم سیدھے ہاتھ پر اٹھاؤ گے تو اللہ فرشتوں کو وحی کرتا ہے جتنے قدم یہ لے کر چلے، جتنی دیر یہ جنازہ اٹھا کر رکھے، تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے، اتنی دیر سیدھے شانے پہ جنازہ رہے گا۔ اور جیسے ہی الٹے شانے کے اوپر بائیں طرف آپ جنازے کو اپنے اٹھاتے ہیں، ویسے ہی پروردگار وحی کرتا ہے بائیں والے کو، تو کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پروردگار کیا کروں، یہ تو نیک کام کر رہا ہے، جنازے کو کاندھا دے رہا ہے، غیبت کرتا میں لکھتا، گناہ کرتا میں لکھتا، کوئی چوری کرتا میں لکھتا، یہ تو اچھا کام کر رہا ہے۔ پروردگار کہتا ہے فارغ مت بیٹھ، جو اب تک لکھ چکا اس کو مٹانا شروع کر دے، جو تو نے اب تک لکھا ہے اس کو مٹانا شروع کر دے۔ جتنی دیر جنازہ یہ اپنے کاندھے پر اٹھا کر رکھے، اتنی دیر اس کو مٹاتا رہے جو تو نے لکھا ہے۔ عزیزان محترم، جنازہ قبرستان تک پہنچ گیا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کیا کیا مردے نے آپ کو دے دیا، مردے کے توسط سے ملا۔ عزیزان محترم، جنازہ قبر تک پہنچ گیا، قبر میں آپ نے لٹا دیا۔ اب اس میں ایک شخص اترتا ہے تلقین پڑھنے کے لیے، شانوں کو پکڑ کے کہتا ہے اسمع افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ دیکھیے اگرچہ 73 میں سے ایک فرقے کا یہ عقیدہ ہے، باقی 72 سے پوچھو تو کہیں گے مردہ کیسے سن سمجھ سکتا ہے، یہ تو بے وقوفی ہے۔ لیکن یہ عمل، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کہتے ہیں یہ عمل ہمارا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب ہمارا بندہ مومن دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی عقل سے لاغر نہیں ہو رہا، سننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، تو وہ کیسا تھا جس نے رسول کے ذہن پر شک کیا؟ ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق ادھر سے نہیں ہے، ہمارا تعلق ادھر سے نہیں، کیونکہ ہمارا بندہ مومن بھی سننے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ زندہ ہونے کی دلیل ہے، یہ زندگی پانے کی دلیل ہے کہ سن اور سمجھ۔ کیا سن اور سمجھ؟ کہ ابھی تیرے قبر میں منکر نکیر آئیں گے۔ دیکھیے تلقین کے الفاظ جو ہیں اسی سے ہی ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بتا رہا ہوں۔ بس مختصر کرتے ہوئے کہ امام نے فرمایا کہ دیکھو جب تمہاری قبر میں منکر نکیر آتے ہیں تو اس سے پہلے ایک کرسی آ کر تمہارے سرانے لگ جاتی ہے، جو ہمارا محب ہوتا ہے اس کے سرانے کرسی لگ جاتی ہے، اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے من ربوں کا، تو ہمارے دادا علی کہتے ہیں اس کا رب وہی ہے جو میرا رب ہے۔ دیکھیں صرف یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدے کو اتنا مضبوط رکھو کہ مولا کائنات کہتے ہیں اس کا رب وہی ہے جو میرا رب ہے، اور پھر جب پوچھا جاتا ہے کہ من نبیوں کا، تو کہا جاتا، امام فرماتے ہیں اس کا نبی وہی ہے جو میرا نبی تھا، جو میرا رسول ہے۔ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے اس کا تیری کتاب کون سی ہے، تو پھر امام فرماتے ہیں اس کی یہ اسی کتاب پر ایمان رکھتا تھا جس کا علم میں علی ابن ابی طالب رکھتا ہوں، اس کا علم میں علی ابن ابی طالب رکھتا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب پوچھا جاتا ہے تیرا امام کون ہے، تو امام فرماتے ہیں ہمارے دادا خاموش ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا میرے دادا چاہتے یہ ہیں جو زندگی بھر دنیا والوں کے سامنے علی 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 کرتا رہا، وہ میرے سامنے مجھے پکارے تو مجھے بھی مزہ آئے اور منکر نکیر کو بھی پتہ چلے کس کا چاہنے والا آیا ہے، کس کا چاہنے والا آیا ہے۔ جان محترم، بس مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ آخری مرحلہ قبر کو ڈھانپ دیا گیا۔ قبر کو ڈھانپنے کے بعد فاتحہ ہو گئی، اور اس کے بعد کچھ لوگ بڑھے اور انہوں نے انگلیوں کو گاڑ کر سورہ قدر کی تلاوت کی۔ اب سورہ قدر کی تلاوت کے بعد اب ایک عالم دین تھے، وہ ایک قبرستان میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک شخص نے کہا اس لیے کہ جب کوئی جنگل میں دوسرا جانور آتا ہے تو پہلے گزرے ہوئے جانوروں کے پنجوں کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزر چکا، تو پھر وہ وہاں پر نہیں جاتا، اس لیے کہ یہاں پہ اس قبر کے اوپر کوئی جانور نہ آئے نہ چڑھیں، تو اس لیے نشان رہ جاتے ہیں، اس کو نہیں مٹایا جاتا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے کہ کیا تم نے خود کو جانور تسلیم کر لیا؟
پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا مقصد بتایا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے اتنے گناہگار ہونے کے باوجود صرف محبت ولایت علی کی وجہ سے تمہاری انگلیوں کے پوروے میں اتنی صلاحیت رکھی کہ جب تک قبر پر یہ نشان باقی رہیں گے، جب تک پروردگار فرشتوں کو حکم کرتا ہے ابھی فشار کو روکے رکھنا، ابھی جب تک یہ نشان باقی ہیں۔ اب یہاں پر روک کر آپ کو ایک بس حدیث رسول کی کہ رسول نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھو تم میں جو بھی مومن ہے، اگر یہودی کے قبرستان کے پاس سے گزرو تو فوراً تیزی سے گزر جایا کرو۔ لوگوں نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ تو کہا کہ دیکھو جتنی دیر تم وہاں موجود رہو گے اتنی دیر تمہارے وجود کی وجہ سے اللہ اس پر عذاب روکے رکھے گا، اللہ اس پر عذاب روکے رکھے گا۔ اب اور آخری بس مرحلہ کہ جب سب پلٹ جاتے ہیں تو ایک بندہ بڑھ کے اعلان کرتا ہے 2 رکعت نماز وحشت قبر، تو وہ کچھ لوگوں پہ آسمان بن کے ٹوٹ جاتا ہے کہ یہ کیا اعلان کر دیا۔ لیکن یہ دوسرا آپشن ہے، پہلا جو امام نے بتایا وہ میں آپ کو حوالے کر رہا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھوں گا مصائب کی طرف، کہ پہلا آپشن صدقہ ہے کہ آپ قبر کا صدقہ دیجئے، لیکن اگر آپ جنازے کا صدقہ نہیں دے رہے تو پھر 2 رکعت نماز وحشت قبر، لیکن پہلے کا تعلق جیب سے ہے تو اس لیے اس کو رد کر دیا گیا، اس کو روک دیا گیا، بہت سے کم لوگ اس کو کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ دوسرا آپشن 2 رکعت نماز ہے، مغربین کے ساتھ پڑھ لی جاتی ہے تو لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز وحشت قبر پڑھنے کے لیے علماء اکرام کا، مجتہدین، نظام کا سختی سے حکم ہے کہ تم غائبانہ مومنین کے لیے 2 رکعت نماز وحشت قبر روز پڑھا کرو، کہ آج جتنے مومنین ہم سے جدا ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد وہ امام کا ایک قول، کون سے امام کا؟ نہ پہلے نہ دوسرے نہ تیسرے نہ چھٹے، آپ جن کی ریت ہیں، امام مہدی آخر زمان علیہ السلام کا قول نہ کہ امام فرماتے ہیں کہ تم ہمارے چاہنے والے کی 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھا کرو، تمہاری ہم پڑھیں گے۔ عزیزان محترم، آپ سوچئے کہ آپ اور ہماری پڑھی ہوئی نماز الگ ہے، امام کی پڑھی ہوئی الگ ہے، امام کی آپ کے حق میں پڑھی ہوئی نماز الگ ہے۔ اور یہ امام کو اتنی محبت آپ سے جو ہے صرف 2 ہی وجہ سے ہے کہ آپ ایک عقیدہ ولایت پر ثابت قدم ہیں، اور ایک آپ حق سیدہ کھانے والوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ آپ جناب سیدہ کے حق میں کھڑے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک ماں کے اصال ثواب کے لیے مجلس ہے تو مختصراً بس یہاں پر ہر ماں اپنے بچوں کو کچھ وصیت کرتی ہے، اپنے اہل خانہ کو وصیت کرتی ہے۔ یہاں پہ وصیت جناب سیدہ، ایک ماں وہ جو سب سے افضل ماں ہے کائنات کی، ان کی وصیتیں آپ کی سماعت کی نظر، اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا، ابھی ایام فاطمیہ چل بھی رہے ہیں، کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا زخموں کی حالت میں اپنے آخری ایام سے دنیا سے رخصت ہونے سے قبل وقت قریب آنے لگا تو ایک مرتبہ مولا کائنات کو بلایا اور کہا کہ یا علی میری چند وصیتیں ہیں۔ زان محترم، آپ کے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں، لیکن بی بی نے کہا یا علی جب میں دنیا سے گزر جاؤں میرے جنازے کا اعلان نہ کیجیے گا، یا علی میرے جنازے کو غسل آپ دیجیے گا، یا علی مجھے میرا غسل کفن آپ کیجیے گا، یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا۔ عزیزان محترم، کبھی سوچا ہے بی بی نے کیوں منع کیا کہ میرے جنازے کا اعلان نہ کیجیے گا؟ عزیزان محترم، مولا کائنات نے پوچھا کیوں منع کر رہی ہو کہ جنازے کا اعلان نہ کیا جائے؟ کتاب کا جملہ ہے، علامہ شیخ عباس قمی بیت الاحسان میں لکھتے ہیں کہ امام نے جب پوچھا، بی بی نے کہا میری بیٹیاں ڈر گئی ہیں جب سے یہ میرے گھر کا دروازہ چلا کر داخل ہوئے ہیں، میری بیٹیاں بھیڑ سے ڈر گئی ہیں، ارے یہ اگر کوئی رش بڑھے گا میری بیٹیوں سے اگر نہ سہا گیا، یا علی اس لیے میرے جنازے کا اعلان نہ کیجیے گا، میں نہیں چاہتی جنہوں نے میرے در کی گستاخی کی ہے وہ میرے جنازے میں آئیں، یا علی میرا غسل کفن آپ کیجیے گا۔ عزیزان محترم، وصیتیں کرتے ہوئے کہا یا علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، ارے میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے،
ارے میرے حسین کے لیے اگر رات کو جاگ نہ سکیں تو سرانے ایک کوزہ بھر کے رکھ دیجئے گا کہ میرے حسین کو اگر پیاس محسوس ہو تو وہ رات کو اٹھ کے پانی پی سکے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ کہا میرے بعد بنی کلاب کی ایک عورت سے شادی کیجئے گا، اس سے اللہ آپ کو ایک فرزند عطا کرے گا، اس کا نام عباس رکھیے گا، اور اس سے کہے گا تجھے ماں سیدہ نے سلام کہا ہے، عباس تجھے ماں سیدہ نے سلام کہا ہے۔ عزاداران حسین، آخری دو جملے اور کہ ایک مرتبہ مولا کائنات سے جب وصیتیں کر چکی، ایک بار بیٹی کو قریب بلایا، بی بی زینب کو وصیتیں کرنا شروع کی، 4 کفن حوالے کیے، دیکھو بیٹی اے زینب، جب میں گزر جاؤں تو اس میں سے یہ خاتون کا کفن ہے، بابا مانگیں گے دے دینا، یہ میرا کفن ہے، پھر کچھ وقت گزرے گا تم سے بھیا حسن کفن مانگیں گے، یہ ان میں سے ایک کفن دے دینا، یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے۔ عزاداران حسین پھر کہا کہ کچھ وقت گزرے گا، ارے تم سے حسین کفن مانگے گا، یہ دے دینا، یہ بھیا حسن کا ہے۔ عجب نہیں، آخری کفن پہ سوچا ہو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہ اب کہیں گی سید سجاد تم سے کفن مانگے تو دے دینا، ارے یہ جنت سے آیا ہوا کفن حسین کا ہے۔ اب جو بی بی نے کہا دوبارہ حسین تم سے کفن مانگے گا دے دینا، یہ کفن بھی حسن کا ہے۔ ایک بار تڑپ کے کہا اماں بھیا حسن کے 2 کفن کیوں ہیں؟ کہا امت ایک کفن میں زخمی کر دے گی، ارے دوسرا کفن حسن کو دینا پڑے گا، میرے لال کو دوسرا کفن۔ عزاداران حسین ایک بار کہا اماں یہ بتاتی جاؤ کیا میں حسین سے پہلے مر جاؤں گی جو مجھے حسین کا کفن میرے حوالے نہیں کیا؟ ایک بار بی بی نے کہا ارے میرا لال بے گورو کفن کربلا کی خاک پر، اتنا کہنا تھا۔ بی بی نے تڑپ کے کہا اب سمجھ میں آیا نانا بھیا حسن کو امیر کیوں کہتے تھے، ارے بھیا حسین کو غریب کیوں کہتے تھے، ارے میرا بھائی غریب حسین بے گورو کفن حسین۔ عزاداران حسین ایک بار جب دفنا چکے تھے مولا کائنات، رات گزر رہی تھی، امام نماز شب کے لیے کھڑے ہوئے، بی بی فضہ نے آ کر کہا مولا رک جائیے، ارے مجھے حسین کہیں دکھائی نہیں دے رہا، وہ دیکھیے صحن میں آپ کی کلثوم رو رہی ہے، ماں کے حجرے پہ بیٹھی زینب رو رہی ہے، دروازے پہ گھر کے حسن رو رہا ہے، لیکن میں نے پورا گھر دیکھ لیا، مجھے کہیں حسین کا پتہ نہیں چلا۔ ایک بار امام جانماز سے اٹھے اور ذوالفقار کو بے نیام کیا، مدینے کی گلیوں میں امام کے قدموں کی آہٹ سنائی دی گئی، ایک بار جنت البقیع کا رخ کیا، اب جو جنت البقیع پہنچے دیکھا جیسے بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے ویسے حسین نے اپنا رخسار ماں کے قبر کے سرانے رکھا ہوا، تڑپ کے کہہ دے اماں مجھے تیرے بغیر نیند نہیں آتی، اماں تو جانتی ہے میں تیرے بغیر جی نہیں سکتا، اماں تیرے بغیر حسین رہ نہیں سکتا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔